اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا، خبردار، یہ جہاں بھی آیا اللہ پاک کا حکم ہے کہ توجہ سے بات سنیں، غور سے بات سنیں، پوری توجہ سے۔ کیا کہ خوب خبردار ہو کے دھیان سے یہ بات سنو۔ انا، بے شک، اللہ کیا حکم فرما رہے ہیں؟ انا، بے شک، اولیاء، دوست، ولی۔ ولی کی جمع کیا ہے؟ اولیاء۔ اللہ کے اولیاء اللہ ہے، اللہ کے اولیاء۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بات غور سے سنو، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے۔ وہ ان کے اوپر خوف ہوتا ہے آنے والے وقت کا۔ تو آنے والا وقت جو حشر کا ہے، قبر کا ہے، آخرت کا ہے، اس کے ان کے اوپر خوف نہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ساتھ اس دوستی کے لیے، دوستی کی وجہ سے ان کو مستقبل کی کوئی فکر نہیں ہے، آنے والے وقت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں اس حال میں غم ہے، جس حال میں وہ وقت گزار رہے ہیں اس پہ بھی ان کو کوئی غم نہیں ہے۔ اگر اللہ نے بے حساب نعمتیں دی ہیں تب بھی اس کے شکر گزار ہیں، اور اللہ نے اگر کسی امتحان میں ڈالا ہوا ہے تو تب بھی اس پہ صبر کرنے والے ہیں۔ انہیں نہ اب یہاں اس دنیا میں کوئی موجودہ حال میں کوئی غم ہے، اور نہ ہی وہ آگے کا ان کو کوئی خوف ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اولیاء کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ اولیاء ہیں، یہ اللہ کا ان کے ساتھ سلوک ہوگا۔ آج دنیا میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی مخصوص قسم کا لباس پہن لے تو اس کو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ، کوئی مخصوص قسم کے بال رکھ لے، پگڑی پہن لے کسی رنگ کی تو ہم کہتے ہیں، یا وہ کسی خاص جگہ پہ رہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ اولیاء اللہ ہے، یا وہ کس کا کسی خاص خاندان سے تعلق ہو تو ہم کہتے ہیں جی یہ اولیاء اللہ ہے۔ دنیا میں ہماری، یا کوئی ہاتھ میں تسبیح لے پھرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد ایک اونچی سی آواز لگا دیتا ہے اللہ حق اللہ، یا کوئی بھی ایسی بات جو وہ سمجھتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ اولیاء اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، اولیاء اللہ کون ہے؟ ذرا غور کرو، یہ موروثی نہیں ہے کہ باپ اگر ہے تو آگے بیٹے بھی ہیں خود بخود ہے، نہیں۔ یہ تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وعدہ نہیں کیا تھا، جب انہوں نے کہا تھا اللہ میری اولاد سے بھی ان کو ایسے ہی راہ راست پر رکھنا اور ان کو بھی نعمتیں عطا کرنا، نبوت بھی عطا کرنا، تو اللہ نے فرمایا ان لوگوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے جو ظالم ہیں، جو گناہ گار ہوں گے، جو آپ کے راستے پہ چلیں گے ان کے ساتھ وعدہ، اور ان کو اللہ نے دیا بھی سے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان بتا رہے ہیں، اولیاء کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ جن کو نہ آنے والے وقت کا کوئی ڈر ہے اور نہ وہ دنیا میں غمگین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ زینا، یہ وہ لوگ ہیں، آمنو، سب سے پہلی صفت ان کی کیا ہے کہ یہ ایمان لائے رب کی توحید پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پہ، اور اس قرآن پہ، اس قرآن کو کامیابی سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو کامیابی سمجھا، یہ وہ ایمان لائے۔ وَقَانُوا يَتَّقُونَ، اور ساری زندگی اللہ سے ڈر کے گزاری، کوئی کام بڑے سے بڑا کیا، چھوٹے سے چھوٹا کیا تو اس چیز پہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا اللہ ناراض ہو جائے، اس طریقے سے میں اس کو کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ گناہوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی کوشش کرنا، آخرت کے لیے ذخیرہ کو جمع کرنا۔ تو اللہ فرماتے ہیں دو خصوصیات ہیں، یہ پہچان لو، یہ ڈیفینیشن ہے کہ وہ ایمان لایا اور اس کے بعد ساری زندگی ہر عمل اپنے رب سے ڈرتے ڈرتے کیا۔ تو رب کا ڈر اور رب کا طریقہ عمل کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس قرآن سے۔ اگر کسی کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، قرآن کا اس کو مفہوم نہیں پتہ، حکمت نہیں پتہ، تو کہتا رہے اپنے آپ کو اولیاء، لباس ایسے پہنتا رہے، ایسے رنگ ڈھنگ بناتا رہے، لوگ بھی سمجھتے رہے اس کو، وہ اولیاء نہیں ہے۔ یعنی ہر حال میں وہ مطمئن ہے، ایمان لانے کے بعد وہ رب سے ڈر کے اس کا حکم مان کے چلتا ہے،
اس کے اندر عاجزی ہی عاجزی، اپنے رب کے حضور جھکا ہوا ہے، لوگوں سے بھی عاجزی سے ملتا ہے، اس کے اندر تکبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور ہر عمل اس کا کتاب اور سنت کے مطابق ہے۔ آج ہم اپنے آپ پہ غور کر سکتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئینہ دکھایا، قرآن کی ہر آیت آئینہ ہے، اللہ نے آئینہ دکھایا ہے، دیکھو اس میں اپنی شکل کو، تو تم اللہ کے ولی ہو یا اللہ کے ولی نہیں ہو، انسان خود اس کو پہچان سکتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے جب ذرا کمزور لمحہ آیا، ضرورت پڑی، اللہ کو چھوڑا، شرک میں چلا گیا، اور اس طرح کے انسان نے خرافات کر لی ہے، جب مرضی اپنی مرضی کر لی، جب دل کیا اس وقت نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، یہ ان کی ڈیفینیشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ سب کے لیے کھلا رکھا ہے، نہ امارت کا فرق ہے، نہ غربت کا فرق ہے، نہ بادشاہت ہے، نہ فقیر کا، کسی کا کوئی فرق نہیں ہے، بس یہ ہے ایمان لائے کامل دل سے اور اپنے رب سے ڈر کے سارے کام کرے۔ اب ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ لہم البشرا، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اللہ کے ولی ہیں، ان کے لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ تو خوشخبریاں اگر حاصل کرنی ہیں کہاں پہ؟ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت پہ اندر بھی، تو یہ دو صفات کر کے اللہ کے دوست بھی انسان بن سکتا ہے اور یہ خوشخبریاں بھی لے سکتا ہے۔ اس کے لیے بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں، دنیا میں بھی اس کو کوئی پریشانی۔ اس کو پریشانی کیسے ہوگی؟ اس کو ذرا سی بھی پریشانی ہوگی تو اس کو اپنے رب کی طرف سے سمجھے گا، خواہ وہ اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، مال کی طرف سے پریشانی ہے، کہیں اور کسی مسلمان بھائی کی طرف سے پریشانی ہے، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ میرے رب کا امتحان ہے، یہ آج ہے کل ختم ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں، جب اس کو موت آئے گی تب بھی فرشتے اس کی جان بھی ایسے نکالیں گے، اس میں بھی خوشخبریاں ہوں گی، قبر میں بھی اس کو کھڑکی وہ جو جنت کی طرف کھلنے والی ہے وہ کھلے گی، حساب کتاب سے اللہ تعالیٰ حشر والے دن بھی اس کے لیے سہولت فرمائیں گے، اس کے گناہوں سے، اس کی کمزوریوں سے صرف نظر پڑائیں گے، فرمائیں گے کیوں؟ انسان سے کمزوریاں ہونی ہیں، انسان سے غلطیاں بھی ہونی ہیں، اللہ سب کو درگزر فرمائیں گے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات پکی بات ہوتی ہے، اللہ کی بات سچی بات ہوتی ہے، اللہ اپنے باتوں کو تبدیل کرنے والے نہیں ہیں۔ قرآن کے اندر جو اللہ نے لکھ دیا پکی اور ٹھکی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوشخبریاں سنا دی پکی بات ہے، اور جہاں پہ جن انکار کرنے والوں کے لیے سزائیں سنائی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اصل یہ کامیابی ہے، حقیقی کامیابی، مکمل کامیابی یہ ہے العظیم، بہت بڑی، بہت بڑی۔ اللہ کہہ رہے ہیں عظیم تو کتنی بڑی ہوگی، یعنی کون لوگ جو ایمان لائے اور اس کے بعد اپنے رب سے ڈر کے انہوں نے زندگی گزاری، تو یہی لوگ ہیں جو اصل میں کامیاب ہیں، اور اللہ کا وعدہ پکا وعدہ، اس میں کوئی شک والی نہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں، اس دنیا میں بھی یہی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب یہی ہے۔ دنیا کی کامیابی ہم مال سے تولتے ہیں، عہدے سے تولتے ہیں، اثر و رسوخ سے تولتے ہیں، اچھے کپڑے پہنے تولتے ہیں۔ عطا کہتا ہے نہیں، ایمان لاؤ، اللہ سے ڈرو، جو پہنا ہوا ہے وہ قابل قبول ہے، جس حال میں ہو تم، بے شک تم مزدوری کرتے ہو، ریڑھی لگاتے ہو، مگر ایمان اور تقوی اگر آپ کے اندر موجود ہے، آپ اللہ کے دوست ہیں، قیامت والے دن کامیاب ہو جائیں گے، اور اصل کامیابی ہی انسان کی وہی ہے۔ ولا یحزن کا، اور نہ دل دکھائیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا، اور آپ کے بعد جو آپ کی امت میں سے لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، قرآن کا کام کر رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ آپ غم نہ کھائیں، آپ کا دل نہ دکھے، قولہم، لوگوں کی باتوں سے، جب آپ لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتے تھے، دین کی طرف بلاتے تھے، تو لوگ آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتے تھے، نعوذ باللہ۔ دیکھیں جادوگر تک آپ کو کہا گیا، جادوگر معاشرے کا ایک بہت ہی نچلے طبقے کے انسان ہوتے ہیں، تو کیسی کیسی مثالیں دی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جب اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ نے بالکل غم نہیں کرنا، آپ اس بات سے، ان کی باتوں سے غمگین نہیں ہونا، یہ جو دل آزاری کرتا ہے آپ اس کی پرواہ بھی نہ کریں، آپ اپنا کام جو ہے وہ جو اللہ نے ذمہ لگایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کے ذریعے ذمہ جو لگایا ہے، آپ وہ کام کرتے رہیں، لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی۔ ان العزت للہ جمیعا، بے شک عزت کے خزانے سارے کے سارے میرے اللہ کے پاس ہیں، اور عزت دنیا کی نہیں ہے۔ اگر عزت دنیا کی ہوتی، اس کی کوئی رب کے حضور اہمیت ہوتی، تو فرعون کو اللہ پاک نے بادشاہی واپس نہیں لی اس سے، اس بادشاہی سمیت غرق کر دی۔
नमरूद से अल्लाह ताला ने बादशाही वापस नहीं ली, उस बादशाही समेत गर्क कर दिया। कारून से अल्लाह ने ख़जाने वापस नहीं लिए, उन ख़जानों समेत ज़मीन के अंदर धंसा दिया, उसको अजाब आना शुरू हो गया। दुनिया का माल, दुनिया का दौलत, दुनिया की हैसियत की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह फरमा रहे हैं ये इज़्ज़त वो है जो आखिरत में होगी, जहाँ किसी के पास नहीं इज़्ज़त होगी, सब मेरे रब के पास इज़्ज़त होगी। और अल्लाह उसमें से जे चाहेंगे, जैसे अल्लाह ने अपने वली, अपने दोस्त जो ईमान वाले और मुत्तकी लोग होंगे, अल्लाह उसको अता फरमाएंगे। ये मकाम उस वक़्त मिलेगा जो काबिल रश्क भी होगा और हमेशा रहने वाला भी होगा। दुनिया की इज़्ज़त अगर बफर्ज मुहाल मिल भी जाए तो कब तक है? जब तक ज़िंदगी है। जब मरेंगे तो क्या है? उसी मट्टी में जाना है। ऐसे ही लोगों ने ज़मीन के अंदर दबा के ऊपर मनो मट्टी टनो मट्टी डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं है। हो वस्समीउल अलीम, अल्लाह वो ज़ात है जो सब कुछ सुनने वाली है और कामिल इल्म वाली, सब कुछ जानती है। हर इंसान के दिलों से लेकर उसके हर भेद को, हर काम को, हर अमल को जानती है, सब कुछ सुन रही है। इसलिए अल्लाह को वादा पक्का वादा, अल्लाह का वादा सच्चा वादा। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा, अल्लाह हमारे जहनों में, दिलों में बिठा दे। जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह में माफ़ फरमा दे, और उन गलत बातों को हमारे जहनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।